ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر رائے حق مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ یہ جن لوگوں کا یہ آج دن منایا جا رہا ہے، آج حج ہے، حج کا دن ہے، تو ذکر بھی میرے خیال انہی کا کرنا چاہیے۔ تو اس پہ یہ قرآن اور حدیث کی جو میں نے قرآن کی جو 2 آیتیں پڑھنے کا جو شرح ملا ہے، اس میں اس کی تشریح کرنے کے لیے کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرے میں اس کا حق ادا کر سکوں، ورنہ تو امکان تو نہیں ہے، مگر اللہ اگر چاہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہیں۔ یہ جو صفا اور مروہ، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ میریاں نشانیاں ہیں، تو ساری جو پوری کائنات ہی اسی کی ہے، مگر جہاں بھی کوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تن من جان سب کچھ قربان کیا اور اس کی رضا کو ترجیح دی، پہلے اس کو شاعر اللہ کا قرار دیا۔ تو یہ حج ہے کیا ہے، میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حج وہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی آداب فرزندی کا مظاہرہ اور صبر کا مظاہرہ، کہ جو کون بندے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو بار بار یہ پیغام مل رہا ہے کہ میرے راہ میں قربانی دو، سب قربانیاں دیں، مگر خواب جو ہے وہ بدستور آ رہا ہے، پیغام الہی پہنچ رہا ہے، مجھے اچھی چیز دے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل میں سوائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے علاوہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہ تھی دنیا کی۔ ویسے تو اللہ اور رسول کا پیار ہے، مگر دنیا میں کوئی ایسی چیز پیاری نہ تھی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، مجھے یہ خواب بار بار آ رہا ہے، پیغام الہی مجھے پیغام دیا جا رہا ہے، تیری کیا مرضی ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب ایسے ہے کہ معاذ آتا رہا، جیسے آپ چاہیں، یا آباد بعد میں آیا، معاذ آتا رہا پہلے آیا، مگر یہ ترتیب کے ساتھ ایسے جو سمجھانے کے لیے، یا آباد معاذ آتا رہا، اے میرے ابو جیسے چاہے کر لو۔ تفسیر کے لیے مفسرین اکرام نے ایسے کہا کہ یا آباد ہے میرے ابا جان، اے میرے ابو، معاذ آتا رہا، جیسے چاہے آپ کر لیں۔ ان اللہ مع الصابرین، میں بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ رہوں گا۔ یہ طے ہو گیا۔ جب یہ طے ہو گیا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام رضامند ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، رضامند ہو گئے۔ یہ ہاتھ میں چھری بھی لی، رسی بھی لی، پٹی بھی لی، اپنے ننھے منھے پیارے پیارے خوبصورت لخت جگر کو انگلی لگایا تو منا کی طرف۔ اسے آج بھی شاہراہ ابراہیم کہتے ہیں۔ اسے مکہ ٹاور سے باہر نکلیں، آگے کبوتر چوک آتا ہے، تو اس سے آگے جائیں تو شاہراہ، آگے ایک پل آتا ہے تو پل سے پار جائیں تو منا کی طرف راستہ جاتا ہے۔ اس راستے سے جہاں سے میرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے، اس کا بھی نام زندہ ہے، شاہراہ ابراہیم۔
صفا اور مروہ بھی وہی نام ہے، ان کی بیوی جب یہاں چھوڑ کر گئے دودھ پیتے تھے، وہ گود میں تھے، بیابان ویرانے میں چھوڑا۔ مائی صاحبہ جب پیغمبر خدا اس حدود سے باہر نکلے، شاہراہ ابراہیم سے دور ہو گئے، تو دیکھا تو حضرت ابراہیم کے لیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے جو گلابی اونٹ تھے زرد پڑنے لگے۔ پتہ چلا کہ میرے بچے کو، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کو پتہ آج میرے باپ جا رہے ہیں، میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، میرے ابو مجھے میری اماں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نبی جو معصوم پہلے سے معصوم ہوتے ہیں، پہلے سے آگاہ ہوتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ تو مائی جان نے ایسے کیا کہ میرے بچے کو یہ ایسے کیوں ہونے لگا ہے، اس کو شاید بھوک ہے، یہ پیاس ہے، دودھ دینے کی کوشش کی، دودھ ختم ہو گیا، دودھ نہ رہا۔ پھر منہ میں زبان ڈالی، پانی نام کی چیز تھی نا، زبان ہلک سا خشک ہو گئی، تن تنہا ویرانے میں، کوئی آبادی نہ، انسانی تخلیق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی آبادی نہ تھی۔ تو وہاں مائی صاحبہ صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک دوڑ دوڑ کر پہاڑیوں کو اوپر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہ کہیں پرندے گرتے نظر آئیں، بیٹھتے نظر آئیں، تو وہاں پانی کے آثار ہوتے ہیں، تو مجھے پانی کا ایک چلو مل جائے، میرے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے لیے کوئی ان کی جان بخشی ہو جائے، تو ان کو پانی مل جائے، ایک گھونٹ پانی کا۔ ہم دریا کے کنارے رہ کر بھی شکر ادا نہ کرتے۔ تھوڑا سا ہم دیکھیں، موازنہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کبھی صفا پہ جاتی، کبھی مروہ پہ جاتی، 7ویں چکر میں صفا سے مروہ خانہ کعبے کو دیکھتے ہوئے خانہ کعبے کی طرف، خانہ کعبہ تعمیر بعد ہوا ہے، بنیاد اس کی پہلے بھی تھی، اس کی بنیاد پہلے تھی۔ تو وہاں ایسے ہوا کہ جب واپس لوٹی، اس نیت سے کہ نہ جانے میرے بچے کا دنیا سے رحلت فرما گیا ہو، پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کا گلابی رنگ جو ہے وہ زرد پڑ گیا ہے۔ تو دیکھا آیا تو ایک پانی کا چشمہ اتنے زور سے ابھر رہا ہے، پانی نکل رہا ہے زور سے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا کہ ذرا ٹھہر جا، زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ ان کا نام جو رکھا ہوا ہے وہ آج بھی کسی کی مجال ہے کوئی تبدیل کرے، زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ پانی کو اس سے پتہ چلا تو اللہ والے جو پانی سے بھی، مٹی سے بھی اور شجر و اجر سے سب سے باتیں کر لیتے ہیں، سب ان کی بات کو سن لیتے ہیں۔ تو وہاں ایک پتھر لگائے تو وہاں پانی ٹھہر گیا واقعی۔ تو وہ پانی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بھی دیا، خود بھی سیر ہوئے، تو سب دنیا کے لیے، پوری دنیا پی رہی ہے اس پانی کو۔ ابھی وہ ٹرپینے لگی ہیں، وہ پانی 1 انچ تک بھی، ایک سوتر بھی نیچے نہیں جاتا۔ پتہ نہیں اس کا تعلق حوض کوثر سے ہے یا کس سے ہے۔ پھر نے اندر سے بھی دیکھا، یہ تو اسی کے احسان ہے، ورنہ بادشاہ بھی اسے نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ دیکھا کہ ایسے ہوا۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ خواب بتایا، تو تیار ہو گئے، چھوٹے سے بچے تیار ہو گئے۔ یا بات ہے ابو جان، معذات رہا، جو چاہے کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں ضرور صبر کرنے والوں کے ساتھ رہوں گا۔ راستے میں دونوں باپ اور بیٹا باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ میرے ابو ایک بات میری مانے کہ جب مجھے ذبح کرنے لگے
تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا، نہ جانے اس وقت مجھے مد ہوشی میں کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ میری وجود میں کوئی حرکت آئے تو میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میں اس اللہ کے نبی کا جو پیغام ہے اس پہ مجھے یقین ہو گیا مکمل کہ مجھے پیغام اللہ کی طرف سے ہے، تو میں اسی راہ میں جانا میرے لیے کامیاب ہے۔ راستے میں یہ باتیں تو کرتے رہے، یہ کہا کہ میرے جو کپڑے ہیں میری مما کو دے دینا، خون آلودہ کپڑے جو ہیں یہ میری مما کو دے دینا۔ والدہ کا بھی، والد کی فرمانبرداری کا وہ مظاہرے کا نام آج ہے۔ وہ پتھر دیکھ کر آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں آج کس کو کہتے ہیں، آج کا اصل مقام ہے کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیا وجہ کیا ہے۔ تو وہاں گئے تو راستے میں ایک دفعہ شیطان نے کیا، وہ خواب تو خواب ہوتا ہے نا، اس سے پتہ خواب تو وہ ہوتا ہے جس کی تعبیر ہو۔ خواب تو خواب ہوتا ہے، تو آپ ویسے ہی بچے کو ذبح کرنے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کنکریاں اٹھا کر ماری، پھر دوسری جگہ بھی وہ حملہ ہوا، تیسری جگہ بھی حملہ کیا، پھر وہاں ان کا چارہ کوئی نہ چلا جب شیطان کا، تو پھر مائی صاحبہ کے پاس آ گئے۔ آپ کو پتا بچہ آپ کا کہاں جا رہا ہے؟ میں کہ مجھے تو نہیں پتا۔ میں کہا تو اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت مائی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ باپ نے بھی کہ بچے کو ذبح کیا؟ نہیں وہ ایسے ہی ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہو گیا نا ان کو، تو اس لیے کر رہا۔ میں کہا اگر اللہ نے حکم دیا تو پھر ایک بچہ نہیں ہزاروں تبھی قربان۔ میں تو اس میں کر رہا مند ہوں، مجھے تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے۔ تو وہاں ایک بات یہاں کی کروں گا، ایک وہاں کی کروں گا کہ کائنات کا مالک یہاں بھی موجود تھا، وہاں بھی موجود تھا۔ وہاں جب ایسے ہوا تو راستے میں ان کو جب یقین ہو گیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے صبر دے دیا، میں انشاءاللہ میں صبر والوں میں شامل ہو گیا ہوں، میری بات کو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو کہا کہ اے میرے ابو، میرے ہاتھ پیر نہ بند رہو، کھول دینا، کھول دے، کہ قیامت تک مجھ پہ یہ الزام لگے گا کہ بچہ ذبح ہونا چاہتا نہیں تھا، باپ نے جکڑ کر ذبح کیا۔ تو انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں سے شامل ہوں گا، تب میرے ہاتھ پیر کھول دینا۔ تو ان کے یہ کرنا کہ آپ میرے چہرے کو نہ دیکھنا، مجھے الٹا دینا۔ تو جب ذبح کیا تاکہ میرے چہرے کو دیکھیں یا اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، پٹی باندھ کر الٹا لٹا دیا۔ تو ذبح کیا تو چھری نہیں چل رہی، پھر بار بار چھری وہ ایسے تیز کر دیں پتھر پہ، چھری نہیں چل رہی۔ جب چھری چلی آہتب وہیں پہ تھا، شریانے چلنے کا آواز بھی آیا، خون بہنے کا آواز بھی آیا، سن بھی رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے الحمدللہ اللہ کی رضا کو پورا کرنے کا مجھے یہ شرف مل گیا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کیا کر لا الہ الا اللہ پیغام دیا کہ اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کوئی معبود نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر انہوں نے پڑھا، تو لا الہ الا اللہ جبرائیل نے پڑھا، تو واللہ اکبر وللہ الحمد یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نے پڑھا کہ الحمدللہ میں سب تعریفوں کا مالک تو وہی ہے، تو میں اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ تو یہ اس دنوں میں یہی تکبیر پڑھنا زیادہ ہے، افضل ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جتنا بھی پڑھیں اتنا پڑھ لیا کریں۔ تو تکبیر جانور کو ضرور سنایا کریں، جو جانور تقریب سن کر اگر ایسے کریں گے تو کہ وہ ایسے کریں گے نہیں، اگر کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ اس میں کچھ خامی ہے۔
ہمارے مال میں کچھ خامی ہے یا اس پالنے والے میں کچھ خامی ہے، مگر یہ جانور آج تک میری جو زندگی میں کوئی کسی جانور نے ایسا کیا نہیں ہے۔ صبح کا کو پتہ نہیں ایسے ہو، مگر آج تک یہ موجود ہیں، قربانی والے دن میں سارے موجود رہتے ہیں، کسی جانور نے آج تک ایسے نہیں کیا۔ ایک قربانی ایسی بھی گزری ہے، ایک آدمی ذبح کرنے والا تھا، میں اور میری بیوی تھی بس، تو دونوں نے ملنا تو تھا، قربانی والے جانور میں دونوں ملنے کے لیے گئے، میں بھی سینہ ساتھ لگایا، گلے سے لگایا، تو میری بیوی بھی گئی ملنے کے لیے، تو جب میری بیوی کو دیکھا تو آنسو اس کے بہہ رہے ہیں۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، جب میری بیوی نے دیکھا یہ تو آج یہ میرا بچہ فرزندی کا آداب فرزندی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو وہ بھی تھوڑی روئی۔ جب اس کو پکڑا تو سینے سے لگایا، ایک بار بھی حرکت نہیں کی، ورنہ ایک ہی اگر وہ لگاتا تو اٹھا کر دور پھینک دیتا۔ ہاں، ہم آپ کسی جھگڑا نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں جانا ہے، تو ہم پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ ایک تمہاری خوش قسمتی ہے، آپ کو اللہ نے قبول کر لیا، تو آپ نے زور نہیں لگانا، چونکہ ہمارے پاس زور ہے نہیں ہے، نہ جھگڑا کرنا، بیٹا یہ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اسی وقت جانور لیٹ گیا، تو جانور لیٹا، اس نے ذبح کرنے والے کہا کہ زندگی میں ایسا جانور میں نے نہیں دیکھا، ٹانگیں ضرور باندھی، سب کچھ ہوا، مگر آخر میں تھوڑا کام بہا، کپ کپی سی لگی، جان نکلتے گئی۔ مگر آپ نے بھی یہ کتنے جانور دیکھے ہیں میرے ساتھ، یہ خاص کر کوئی میرے جتنی ویڈیو ہیں جانور قربانی کی، یہ جیسے بھی سمجھیں نواز صاحب میرے ساتھ ہی رہے، جانور پکڑا ہوا اور ویڈیو میں شامل ہے، تو آپ نے بھی دیکھا تو آپ کو میرے بچوں نے کوئی زور لگایا نہیں، آپ کی فرمانبرداری کی، جتنے بھی میرے دوست ہیں ان کی فرمانبرداری کی، کوئی زور کی بات نہیں کی، اپنی جان دے دی، مگر بدتمیزی نہیں کی۔ صبح کا کوئی پتہ نہیں، کل کی دن ہے پرسوں، ایک تو سب کو میری طرف سے یہ دعوت بھی ہے، میری بھی عید ہو جائے، تو آج اشفاق بھی نہیں ہے، پتہ نہیں آئے گا ٹرن سی آپ سے، اچھا پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ چلو دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ یہ بیچارہ جو ہم سب کا تعاون کرنے والا ہے جاوید شاہ، یہ شاید اپنے گھر چلا جائے، تو سریا صرف میرا تو نہیں نماڑیا، کوئی تو مقبرہ تو نہیں نمڑنا گیا، اگر سارے مل کے کرے تو سریا اپنے اندر ساڑھ چھوڑا، میں بھی سن حال ہو سو ایک سریا تو چوکی لے سا، اگر سریا انگر ساڑھ جو خوشی ہے تو نہیں دل ہے تو سارے ملے ہاتھوں تو ساڑھ چھوڑا، تاکہ سٹوں اتنے آئے نباوا رہی، جتنے اساں مسجد نہیں بنیاد ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چڑیا مونس ہے، یہ مذکر ہے، اگر اس بات کو پتا تو پھر یہ جن لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا میں ان کو کیسے نہ بچانا، کون کون آیا، مرید جو ہے اس کا پتہ ہی مرنے کے بعد چلتا ہے کون مرید ہے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی سرکار رحمۃ اللہ، ان کے پیر کا مزار بھی دیکھ کر آئے، چاہے دور سے ہی دیکھا، مگر دیکھا تو مزار ہی ہے نا، تو جہاں انہوں نے مسجد بنائی ہے وہ بھی دیکھی ہے، تو یہ انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ جب بابا پیر شاہ غازی سرکار رحمۃ اللہ نے کے حکم سے وہاں جا کر بیعت ہوئے، تو انہوں نے بیعت ہو کر تکبیر چلا کر جب خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو ادب احترام کی وجہ سے تکبر کو ختم کرنے کے لیے داڑھی سے جھاڑو دے کر کیا، سب نے پتہ ہے، اس میں قرآن سیف الملوک میں بھی نثر میں لکھا ہے ابھی، اس لیے بات اس میں کیا تھی، تکبر کو دور کرنا تھا،
بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ جو امتی ہیں نا 1000 یا 100 یا 200 400 ان کو رائے راست پہ لگانا سوکھا، تو جو شاہ ہے بھائی فرض کیا میں سید ہوں بھائی، ان کو مشکل ہے۔ 1000 امتی ولی بن سکتا ہے، ایک شاہ جو ہے نا سید جو ہے وہ مشکل ہے ولی بننا اس کا۔ اس کی وجہ کہ اس کے اندر جو سب سے بری بات ہے کہ میں سید ہوں، میں تکبر ہے، وہ تکبر تو فیل ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ ہے کہ ہم یہ باقی لوگ جو ہیں یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، تو ہمارے غلام ہیں سارے کے سارے۔ ورنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کھاتے ہوئے وہ بھی ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو پوچھا کہ مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ کہا کہ وہ گھر میں چلے جاؤ۔ اس گھر میں گئے تو کھانا کھائے، پھر بھی بیٹھے رہے۔ پوچھا کیا ہوا، اب اور چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے اگر مل جائے تو ایک بابا بیٹھے ہیں تو ان کے لیے لے جاؤں میں تھوڑا سا۔ تو انہوں نے کہا وہ میرے ابو جان ہیں، وہی حضرت علی ہے۔ یار وہاں تکبر نہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں ایک بابا کہتے یہ بوڑھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ وضو غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بابا جی ایسے کریں، آپ بڑے ہیں نا، آپ بزرگ بندے ہیں، آپ بڑے ہیں، تو آپ مجھے دیکھیں، میں وضو کرنے لگا ہوں، آپ مجھے دیکھنا کہ کیا میں وضو ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو، آج نہ کو نہ کرتا، پھر میرے خیال کرے کیا ہے۔ تو کہا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں، آپ بزرگ ہیں، میری رہنمائی کرنا۔ جب آپ نے وضو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو پتہ چل گیا، بابے کو پتہ چل گیا کہ میں تو وضو غلط کیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ وضو کر لیا۔ یہ تھا انداز ان کا تبلیغ کا۔ یہ نہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ 18-20 سال کا لڑکا پیر صاحب، تو بوڑھا 90 یا 95 سال کا، اور اصل محمدہ ادھر ہمیں نا ہمارے پیر دبات ہمیں یار خدا نہ خواب کرے، اصل محمدہ ادھر میں نہ ہے، وہ انہیں کو اٹھن کو نہیں آنا پیا، ادھر آئے کیا ہے ایک تو ٹپی چو اگ نمی باغا چلم نمی بنا نال دعا پیر دبا منجی بھی بیٹھے ہیں سارے بن بیٹھے ہیں یار، اس نے کوئی تصور ہی نہیں ہے کہیں۔ اساس الکبریٰ میں یا اگر پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ باہر حسن رضی اللہ تعالیٰ کوفے پہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں، تو ایک آدمی آیا تو وہ گالیاں دینے لگا۔ وہ گالیاں دینے والے کو کہا کہ اپنے غلام کو کہ جائے میرے گھر میں اندر ایک چاندی کی سکے کی تھیلی ہے، وہ اٹھا کر دو اس کو دے دو، گالیاں نکالنے والے کو۔ دیکھیں ہم جو اس وقت شاہ کلوارے موازنہ کریں ایسے ہی ہے، گالیاں نکالنے والے کو کہہ دیا سکے کی تھیلی، اس کے باوجود وہ ایسے کرنے لگا، تو کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ قدموں پڑ گیا، قدموں پہ بوسہ دیا، میں یہ دیکھنا کہ آگ واقعی بیعت رسول ہے، میں نے تو حلم کا اندازہ لگانا تھا، تو آپ واقعی بیعت رسول ہے۔ تو یہ تھا، مگر آج یہ جو ڈرامہ بازی میں نہیں ہے، شہروں کے شہر ہر بندہ شاہ جی شاہ جی شاہ جی ہے، ہم بھی شاہ جی ہیں اللہ کے فضل سے، اس لیے کہ ہم مستند شاہ ہیں کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام صلوات کے بیٹے ہیں ہم۔ وہ شاہ نہ تھے، وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام صلوات، تمام فرشتوں نے جس کو سجدہ کیا وہ معمولی، تمام نبیوں کے بعد تو ابو البشر کے باپ، تو ان کے تو بیٹے ہیں نا ہم، کیا نہیں ہیں ان کے بیٹے ہم؟ اگر ان کے بیٹے ہیں تو ہم کہاں ہیں، ہم بھی تو وہی ہیں۔ یہ تکبر کو دور کریں، اپنے اندر سے تکبر کو دور کریں۔ باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ کو بھی میں اور ویس صاحب دونوں باتیں کر رہے تھے، اور رائیں بابا نے رگڑ 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 کر نا بابے کو گول بنا دیا گنڈے کی طرح۔ تو جب بابے نے یہ بول کر کہا کہ نا بلے نالو چولہا چنگا، اس نے کیا ہوا ہوں تو ٹھیک ہے، ہوں آ سینے نال ہوں بلے شاہ بن جا،
وہ باقی خاندان انہوں نے کیوں نہیں شاہ بنیا، وہ بابا بلے ہی بنیا نا، کیا بلے نے تکبر کڈیا، میرے لیے بادشاہ بھی تاں بنے انہیں میرے لیے سن سڑے، جس لئے کیا کہ مرشد نے کتے نے جھوٹا جڑا می کھلا دیو تو باقی تُس کھا جاؤ، تکبر نانی کوئی چیز نہیں رہی، سب سے برا فعل تکبر ہے، سب ناپاکیوں سے بدتر، سب حرام سے بدتر اگر برا فعل ہے تو تکبر ہے، وہ اندر سے نکلا نہیں ہے تو چھڑے ہم ویسے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔